أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ صورت توبہ کی 2 آیات بھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 32 اور 33۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں، یعنی منکرین مکفرین جو مکہ کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتا ہے یہاں پر، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بھجا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے کے علاوہ دوسری ہر بات سے انکار کرتا ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اگلی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، یعنی دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ابھی میں نے بطور خاص پڑھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی تھی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کو، یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں 3 مختلف صورتوں میں 3 دفعہ نازل ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے تو سورۃ توبہ ہے ابھی جس کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 33 سورۃ توبہ میں، اور دوسری دفعہ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آنسر پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، اس کی آیت نمبر 29 میں۔ اسی طرح سورۃ صف جو ہے اس کی آیت نمبر 10 میں بھی اسی آیت کریمہ کا ذکر ہے، یعنی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو بتاؤں کہ سورۃ صف میں آیت نمبر 10 کا جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اپنے ترجمہ کے نیچے نوٹ میں لکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نوٹ میں لکھتے ہیں، اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کا وضاحت سے ذکر موجود ہے، یعنی آپ کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکاروں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور ان پر غلبہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح نیچے آگے وہ لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232، حضور علیہ السلام کے یہ جو الفاظ ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں وہاں پر۔ حضرت مرزا غلام السلام فرماتے ہیں، یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ سامعین کرام، اسی آیت یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون کے سلسلے میں میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج خاکسار کا جو لیکچر نمبر 130 ہے، اس کا عنوان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ادیان باطلہ پر دین اسلام کا غلبہ ہے۔ اب میں سامعین کو اسی آیت نمبر 33 جس کے شروع میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33، اس کے حوالہ سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی عنہ کی چند ارشادات جو انہوں نے اس آیت کی ترجمہ اور اس کے نیچے بطور تشریح تفصیل لکھے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قسم کے کفار کا ارادہ اور چاہت یہی ہے کہ اللہ کا نور بجھا دیں، ہدایت ربانی اور دین حق کو مٹا دیں۔ تو خیال کر لو، اگر کوئی شخص اپنے منہ کی پھونک سے آفتاب یا ماہتاب کی روشنی بجھانی چاہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے نور کے بجھانے کی چاہت میں اپنے امکانی کوشش کر لیں، آخر عاجز ہو کر رہ جائیں گے۔ ضروری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دین حق تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو۔ تم مٹانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تمہاری چاہت پر غالب رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم گو ناخوش رہو، لیکن آفتاب ہدایت بیچ آسمان میں پہنچ کر ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے،
بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں اور صحیح ایمان اور نفع والا علم یہ ہدایت ہے، اور عمدہ اعمال جو دنیا و آخرت میں نفع دیں یہ دین حق ہے۔ یہ تمام مذاہب عالم پر چھا کر رہے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے زمین کی مشرق و مغرب لپیٹ دی جائے گی، میری امت کا ملک ان تمام جگہوں تک پہنچے گا۔ فرماتے ہیں فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں پر مشرق و مغرب فتح ہوگا۔ میں دوبارہ سامعین کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں پر مشرق و مغرب فتح ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے سردار جہنمی ہیں بجز ان کے جو متقی پرہیزگار اور امانت دار ہوں۔ فرماتے ہیں یہ دین تمام اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر دن رات پہنچے، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جہاں اللہ عز و جل اسلام کو نہ پہنچائے۔ عزیزوں کو عزیز کرے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا۔ اسلام کو عزت دینے والوں کو عزت ملے گی اور کفر کو ذلت نصیب ہوگی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے تو یہ بات خود اپنے گھر میں بھی دیکھ لی، جو مسلمان ہوا اسے خیر و برکت، عزت و شرافت ملی، اور جو کافر رہا اسے ذلت و نکبت، نفرت و لعنت نصیب ہوئی، پستی اور حقارت دیکھی اور کمینہ پن کے ساتھ جزیہ دینا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں، یہ جو میں اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا۔ جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا، اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسے مانیں گے نہیں، لیکن اس کی ماتحتی میں انہیں آنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مجھ سے فرمایا اسلام قبول کر تاکہ سلامتی ملے۔ میں نے کہا میں تو ایک دین کو مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے دین کا تجھ سے زیادہ مجھے علم ہے۔ میں نے کہا سچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل سچ۔ کیا تو رکوسیاں میں سے نہیں ہے؟ کیا تو اپنی قوم سے ٹیکس وصول نہیں کرتا؟ میں نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دین میں یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ بس یہ سنتے ہی میں تو جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تجھے اسلام سے کون سی چیز روکتی ہے۔ سن، صرف اسی ایک بات کی تجھے روک ہے کہ مسلمان بالکل ضعیف اور کمزور اور ناتواں ہیں، تمام عرب انہیں گھیرے ہوئے ہیں، یہ ان سے نپٹ نہیں سکتے۔ لیکن سن، ہیرا کا تجھے علم ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں، سنا تو ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امر دین کو پورا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سانڈنی سوار ہیرا سے چل کر بغیر کسی امان کے مکہ معظمہ پہنچے گا اور بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ واللہ تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے۔ تم میں مال کی اس قدر کثرت ہو پڑے گی
کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ اس حدیث کو بیان کرتے وقت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا ہوا۔ یہ دیکھو آج حیرہ سے سواریاں چلتی بے خوف و خطر بغیر کسی کے پناہ کے بیت اللہ پہنچ کر طواف کرتی ہیں۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے۔ میں خود اس فوج میں تھا جس نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کسریٰ کے مخفی خزانے اپنے قبضے میں کیے۔ واللہ مجھے یقین ہے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری پیشن گوئی بھی قطعاً پوری ہو کر ہی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ میں اس سے پہلے یہ سامنے کو کہہ دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں تمام جو میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، آج تک میرے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی وہ جرت نہیں کر رہے کہ حق کو قبول کر لیں اور یہ جو دجالے یہ جو برائے قادیانہ ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ ان کے اندر بھی یہی کمزوری ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث بیان کی ہے نا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو عاصم نے فرمایا تھا کہ اے عدی تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی سی لوگ ہیں عاصم اور اس کے ساتھ، تو یہ پوری عالم کو کیسے شکست دے دیں گے۔ آج بین ہی میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے۔ خاکسار بھی جماعت احمدیہ میں 18 سال سے بلکہ 1993 سے اپنی دعوت لوگوں تک، یعنی پہلے تو میں نے قائد جماعت جو تھا مرزا طاہر کے آگے اپنی دعوت پیش کی، تو وہ بھی مجھے معمولی انسان سمجھ کر اس نے کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ غیر مناسب لفظ استعمال کی اس عاجز کے حوالے سے۔ اس کے بعد 2004 میں بلکہ دسمبر 2003 میں ہی خاکسار alghulam.com کے ذریعے اپنا مقدمہ، اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ پبلک میں لے آیا۔ تو اس کے بعد فوری طور پر میرا اور میرے بچوں کا یعنی جنوری 2004 میں اخراج و مقاطعہ کر دیا۔ یعنی مرزا مسرور صاحب ہی اس کا ذمہ دار ہے، اس کی حکم پر ہی، اس کی سرپرستی میں سب کچھ یہ ظلم مجھ پر ہو رہے ہیں۔ تو میں سامعین کو کہتا ہوں کہ اب میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی یہی بات ہے کہ جمبا صاحب چھوٹا ایک معمولی سے آدمی، چند بندے ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے، یہ کیسے یہ جماعتی احمدیہ قادیان جو ہے جس سے ملک ڈرتے ہیں، جو یہ تو خلیفے کہتے ہیں، میں تو ان کو برائے قادر کھڑ پینس کے آتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمبا صاحب ایک معمولی انسان، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ان کو کیسے شکست دے دے گا۔ میں سامعین کو، میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، یہ اسی طرح ہوگا جیسا کہ حضرت کے وقت میں فتح مکہ ہوا تھا، ایسے ہی فتح ربہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سیر رستگاری پائیں گے اور خاکسار کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قیادت کی توفیق بخشے گا، اور میں آپ لوگوں کی قیادت کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میں کبھی یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجود کے ذریعے آپ لوگوں کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پوری دنیا میں کس طرح غالب کر کے دکھانا ہے۔ اور آسم کا یہ جو ابھی میں نے وہ آیت پڑھی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا جو وعدہ فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کس طرح وہ اپنا اس وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ تو ضمن سی بات سی، میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ بظاہر بعض اوقات معمولی انسان ہوتے ہیں جب وہ معمور ہوتے ہیں، لیکن لوگ صرف اس معمولی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، ان کو نظر ہی نہیں وہ آتی طاقت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ایسے ہی ہوگا جیسے کہ عاصم کے زمانہ میں ہوا تھا۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن رات کا دور ختم نہ ہوگا جب تک کہ پھر لات و عزا کی عبادت نہ ہونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایت ہوالذی ارسلہ کے نازل ہونے کے بعد سے میرا خیال تو آج تک یہی رہا ہے کہ یہ پوری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پوری ہو گئی اور مکمل ہی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ایک پاک ہوا بھیجے گا
جو ہر اس شخص کو بھی فوت کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ پھر وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر و خوبی نہ ہوگی، پس وہ اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف پھر سے لوٹ جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اس کے بعد میں اسی آیت جو ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، اس آیت کے حوالہ سے بڑے مشہور جلال الدین سیوطی صاحب عالم فاضل ہیں ہمارے دین اسلام میں ان کے چند واقعات جو انہوں نے اس آیت کے نیچے اپنی تفسیر میں بیان کی ہوں وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، امام احمد مسلم حاکم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیل و نہار گزریں گے یہاں تک کہ لات و عزا کی پوجا کی جائے گی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تو یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ امر عنقریب مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ایسا ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، پس جس آدمی کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی خیر اور نیکی ہوگی وہ مر جائے گا، اور جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی وہ باقی رہیں گے اور اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اسی طرح امام سیوطی صاحب بیکہی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے تمام امور پر غالب فرما دے گا، اور وہ تمام کے تمام آپ کو عطا فرما دے گا، اور ان میں سے کوئی شے بھی آپ پر مخفی نہیں رہے گی، حالانکہ مشرکین اور یہودی اسے ناپسند کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ سیوطی صاحب فرماتے ہیں، امام ابی حاتم اور بہقی نے سنن میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ کو تمام دینوں پر غالب کر دے، یعنی آپ کے دین مصطفیٰ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ پس ہمارا دین تمام دینوں اور شریعتوں سے فائق اور بلند ہے، اور ہمارے مرد ان کی عورتوں پر غالب ہیں، اور ان کے مرد ہماری عورتوں پر غالب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آگے وہ لکھتے ہیں، امام سعید بن منصور اور بہقی نے سنن میں بیان کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے لیظہرہ علی الدین کلہ کے ضمن میں فرمایا، ایسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسلام کے سوا کوئی صاحب دین یہودی اور عیسائی باقی نہ رہے، اور بکری بھیڑیے سے، گائے شیر سے، اور انسان سانپ سے محفوظ ہو جائے، یہاں تک کہ چوہیا کسی چمڑے کے برتن کو نہ کاٹے، جزیہ لگا دیا جائے اور صلیب توڑ دی جائے اور خنزیر قتل کر دیے جائیں، اور ایسا تب ہوگا، آگے وہ لکھتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یعنی یہ ساری باتیں دین اسلام کے غلبہ اور فتح جو ہے اس آیت میں، یعنی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکین، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فتح اور غلبے کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس فتح اور غلبہ کا جو ٹائم ہے اس کے حوالہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تب یہ واقعہ ہوگا۔ آگے وہ امام صاحب لکھتے ہیں، امام عبد بن حمید اور
ابن منظر رحمہ اللہ نے اسی ارشاد کے ضمن میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا دین 6 ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے مسلمان، وہ جو یہودی بنے یہودی، ملائکہ کی پرستش کرنے والے صابی، عیسائی، مجوس، آتش پرست، اور وہ جنہوں نے شرک کیا مشرکین، تمام کے تمام دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اسلام ان میں سے کسی میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے فیصلہ فرما دیا ہے اسے پورا کیا ہے، اور اس نے یہ فیصلہ نازل فرمایا ہے کہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دے گا، اگرچہ مشرکین ناپسند ہی کریں۔ اسی طرح علامہ سیوطی صاحب لکھتے ہیں کہ امام عبد بن حمید اور ابو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ارشاد گرامی کے ضمن میں فرمایا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے خروج کے ساتھ ہوگا، یعنی دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا جو واقعہ ہے، جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے خروج کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تو چند باتیں تھیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی، جو انہوں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 کے نیچے بطور تفصیل لکھی ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے آگے ایک حدیث پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو بتایا ہے نا، میں نے جو ابھی حوالے پڑھے ہیں، یعنی 2 بڑی معتبر اور مشہور شخصیات عالم اسلام کی، ایک حافظ ابن کثیر اور دوسری علامہ جلال الدین صاحب سیوطی، تو انہوں نے یہ بات بتائی ہے، یہ لکھی ہے عاصم کے حوالہ سے کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ تمام دینوں پر غلبہ بخشے گا، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر لوگوں نے بتایا ہے، امت محمدیہ کے علماء نے، اور ایسے شروع میں حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک تریاق القلوب کا ایک الفاظ بھی پڑھ کر آ گیا ہوں، یعنی مرزا طاہر نے جن کا اپنے ترجمہ قرآن کریم میں سورۃ صف کی آیت نمبر 10 کے ترجمہ کے نیچے نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو فتح اور غلبہ ہے، یہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی خبر آن نے دی ہے امت کو، اس کے نزول کے وقت یہ واقعہ ہوگا۔ تو اب میں ایک حدیث حوالے سے پڑھ دیتا ہوں جس میں آن فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی اس طرح بیان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدات الواحدات خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرأوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 ہے۔ تو وہاں پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت ثانیہ کے ہی ذکر ملتا ہے قرآن کریم کی، وہ سورۃ النساء کی، جہاں پر یہ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو آیت پڑھی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 159، وہاں پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی دوبارہ جو آمد ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے حدیث، یہ بخاری کی ہے، کتاب الانبیاء، باب نزول عیسیٰ ابن مریم، اور حدیقۃ الصالحین جماعت احمدیہ قادیان کی جو کتاب ہے حدیثوں کی، اس کا صفحہ نمبر 899 پر یہ حدیث ملتی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ ابن مریم سے یہاں پر مراد ہے کہ محمدی ابن مریم، یعنی محمدی مریم کے روحانی فرزند کا ہم یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ جو 2000 سال پہلے موسوی سلسلے کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو گزرا ہے، اس کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی۔ یہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تو استعمال کر رہے ہیں ابن مریم کے، لیکن میں بتاتا ہوں تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے ہی میں بتا چکا ہوں اپنے لیکچروں میں، خطبات جمعہ میں، مضمونوں میں۔ تو کل کا جو میرا یا آئندہ جو لیکچر میرا ہوگا اس میں اس کی تشریح کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں ضمنی طور پر کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ آنس نے یہ فرمایا ہے نا کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہاں پر ابن مریم سے مراد ہے کہ محمدی مریم کے روحانی فرزند، محمدی مسیح ابن مریم، ان کی آنس ہم بات فرما رہے ہیں۔ آگے آنس فرماتے ہیں، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کی خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اکثر یہ جو غیر احمدی حضرات ہیں ہمارے، اور ہمارے بھائی ہیں ایک قسم کے، ایسے وہ اختلاف کرتے ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کا، مرزا غلام صاحب کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، تو اکثر وہ مرزا غلام صاحب پر یہ الزام لگاتے رہتے ہیں انہوں نے جہاد کو ختم کر دیا وغیرہ، اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ آنسم تو خود فرما رہے ہیں جب اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ ہوگا، جب وہ نازل ہوں گے، اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہوگا۔ وَيَزَحُ الْحَرَبَ، یعنی یہ موقوف ہو جائے گا۔ تو آگے لکھا ہوا ہے، یعنی ترجمہ ہے کہ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے نا، اس حدیث میں جس کا ذکر آنس میں فرمایا ہے، وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے جس کو عیسائی غلطی سے خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور زندہ آسمان پر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور خدا کی طاقتیں ان کے سپرد کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری غلطیاں ہیں عیسائیوں کی، اللہ ان پر رحم کرے، ان کو سمجھ دے، عقل دے کہ ایک مشت خاک کو، اگرچہ وہ برزگدہ نبی اور رسول تھا الہ بنی اسرائیل، لیکن تھا تو وہ بشر، کھاتا تھا، وہ سارے بشری لوازمات اس کے ساتھ تھے، اس کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ من ذالک خدائی طاقتیں دے کر غلطی سے، ناسمجھی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کام سینٹ پولوس کا تھا، جس یہ گمراہی جو ہے اس کی ایجاد تھی، جس میں پورے عیسائیوں کو اس نے ڈال دیا۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ یہاں پر جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت تمام سارے مسیح اس پر ایمان لے آئیں گے، یہاں پر اس محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے، اس کی آنسم نے امت محمدیہ کو بشارت دی ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبے کا واقعہ ہے، یہ سارا آنسم نے جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہے امت محمدیہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اس کے نزول کے وقت یہ سارا واقعہ ہوگا اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کی غلبے اور فتح کا موجب ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، کوئی انسان ہوگا، کوئی بشر ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی ہوگا جیسے کہ آنسم نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی فتح اور غلبے کے سامان پیدا کرے گا، وہ اس کو غلب کر دے گا۔ اور وہ جو بشر ہوگا، جو بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو بھی اس کی وجہ بننے والا، بس اس پر تو اللہ کا یہ فضل ہوگا، کو اللہ کا فضل یافتہ انسان ہوگا۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھی ایک کوٹیشن، ایک حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اسی حقیقت کی تصدیق کی ہے
کہ یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا واقعہ ہے یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب براہین احمدیہ میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ عقیدہ تھا، مسلمانوں کا عقیدہ جو حیات مسیح کا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ان کے دل و دماغ میں بھی یہی بات تھی، اور بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے 1890 کے آخر پہ اللہ نے بتایا انہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے۔ آنے والا امت محمدیہ میں جو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کی آنکھ ہم نے بشارت دی ہوئی ہے امت کو، وہ تو امتی فرد ہوگا۔ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مماثلت رکھتا ہوگا، مشابہت رکھتا ہوگا، اس وجہ سے آنکھ ہم نے اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام سے اس کی بعثت کی، اس کی نزول کی خبر دی ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، صرف مماثلت اور مشابہت نہیں، جس کا انشاءاللہ آئندہ لیکچر جو ہوگا اس میں ذکر کروں گا۔ تو یہ جو جیسے کہ آنسم فرماتے ہیں، ابھی میں پڑھ چکا ہوں بہت ساری حوالہ جات، تو مرزا غلام صاحب کی اس کی تائید کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے۔ یہاں پر وہ جب وہ لکھ رہے تھے براہین احمدیہ، ان کے ذہن میں حیات مسیح کے عقیدہ کے مطابق وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا جو بن باپ پیدا ہوا تھا موسوی مریم کے بطن سے، جس کی اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کو بطور ذکی غلام جس کی بشارت دی تھی۔ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس وقت جب حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ لکھے تھے ان کے ذہن میں وہ تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہرحال یہ 1884 82 یا 80 کی باتیں ہیں جب انہوں نے براہین احمدیہ لکھی تھی۔ تو بعد میں تو پھر 1890 کے بعد تو انہوں نے کھول کے سب ان باتوں کے متعلق بتا دیا کہ یہ میرا اس وقت کا علم تھا، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ امتی فرد ہوگا اور امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرے گا۔ تو مرزا غلام صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق فرما دی کہ وہ آنے والا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اس کے زمانہ میں دین اسلام کی فتح و غلبہ کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ مختلف صورتوں میں آسم سے فرمایا ہوا ہے، یعنی سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں اور سورۃ صف میں۔ تو یہ فتح اور غلبہ اسلام کا جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے ساتھ وابستہ ہے اس کا واقعہ۔ تو جب وہ نزول فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ واقعہ ہو جائے گا۔ اب میں سامعین کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آسم نے فرمایا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت 33 کے نیچے یہ جو حافظ ابن کثیر صاحب نے بھی روایتیں پیش کی ہیں، اور اس طرح امام سیوطی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حوالے پیش کیے ہیں۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا۔ جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا، اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسے مانیں گے نہیں، لیکن اس کی ماتحتی میں انہیں آنا پڑے گا۔ یہ مسند احمد میں روایت ملتی ہے، صحیح مسند احمد میں یہ ملتی ہے روایت، جس کا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو میں یہاں پر آنس نے فرمایا ہے نا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ دیکھیں، یہ میری ذات کا میرا تعلق کسی عالم فاضل خاندان سے نہیں، میں کسی
مسیح موت کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، نہ کسی پیر کا بیٹا ہوں، میں ایک معمولی کسان کاشتکار کا بیٹا ہوں، جنگل میں پیدا ہوا، جس ماحول میں پیدا ہوا، مجھے تو قرآن کریم ناظرہ بھی نہ پڑھنا نصیب ہوا، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، پڑھتا کیسے؟ بہرحال دینی تعلیم میں نے پوری حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے، وہ میں نے کر لیا، پوسٹ گریجویشن کی ہے میں نے پاکستان میں، لیکن دین کی تعلیم کوئی مجھے مطلب کہ کہاں حاصل کرتا۔ تو یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں وہاں پر میں نے اپنے 2 خوابوں کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور پہلی جو خواب ہے اس میں نے ایک الہامی منظوم دعا کا ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی، کیونکہ میں تو شاعر نہیں ہوں، نہ کبھی میں نے شعر لکھا تھا، اس کے بعد بھی کوئی ایسا شعر نہیں میں لکھا، پہلے تو لکھا ہی نہیں میں، کیونکہ اچھے شعروں کو پڑھنا پسند کرتا ہوں، میں اپنی طالب علمی زمانے میں بھی میں پسند کرتا تھا، اچھے شعروں کو پڑھتا تھا، لیکن میں خود شاعرانہ مطلب صلاحیت سے محروم ہوں، میں نہیں شعر کہہ سکتا، لیکن بہرحال میں نے تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ یہ الہامی اشعار جو تھے یہ منظوم ہیں، میرے دل میں نازل ہو گئے، جب نازل ہوئے تو اس وقت کو پتہ نہیں مجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، یہ تو 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مبارک سجدے سے جب میں اٹھاؤں تو پھر اللہ نے بتایا کہ یہ سارا جو واقعہ تیرے ساتھ مبارک سجدہ میں ہوا ہے، یہ نتیجہ اس دعا کا ہے جس خواب میں تو نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کر ان کی دعا میں شامل ہو کر تو نے بھی ایک دعا پڑھی تھی، تو انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی، اللہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وہ دعا کی تھی تیری خواب میں، مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کی تھی جو انہوں نے چلہ و شاہپور میں 40 دن اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کی تھی، وہ دعا کی تھی، اللہ نے مجھے بتایا 6 سال کے بعد۔ اور اے عبدالوفا تو نے جو یہ اشعار پڑھے تھے دعا میں، ان کے روبرو کھڑے ہو کر ان کی دعا میں شامل ہو کر، وہ تو نے نہیں لکھے، وہ یہ دعا میں نے تجھے دی تھی، تیرے دل پر نازل کی تھی، وہ اس طرح ہے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے، میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم۔ یہ شعر ذرا غور کرنا، میں کیا شعر اللہ نے مجھے دیا ہے، شعر مطلب کہ اللہ کی دیا ہوا الہام کیا ہوا یہ شعر ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس کا یہ جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں نا عاصم کے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ عاصم فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ اس حوالے سے شعر میں نے پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے میرے دل پر نازل ہوا، یہ اس منظوم جو دعائیہ اشعار ہیں یا الہامی دعا ہے، اس کا 6واں شعر ہے یہ، اس میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں۔ تو یہ وہی بات ہے، میرا دل کہتا ہے کہ جو آن حسن نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ میں سمجھتا ہوں خدا کا فضل اس عاجز پر احسان ہے، اور دعا بھی وہ دے دی کہ جسم کی قبولیت کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرے گا۔ کام کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رکھے گا جس میں وہ دین اسلام کو یا کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مجھ پر، تو یہ وہی شعر بھی دیا، دعا کے رنگ میں دے دیا، میں نے پڑھا مرزا غلام صاحب کی دعا جو تھی اس میں شامل ہو کر ان کے روبرو کھڑے ہو کر میں نے یہ دعا کی، اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ عاصم نے فرمایا۔ اگلا شعر ہے اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں،
ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کرے حفاظت۔ تو یہ آخری شعر ہے، اس میں تو اللہ کی یہ باتیں ہیں جو میرے دل میں ڈالی گئی تھیں۔ یہ منظوم کلام بھی اللہ کا ہے جو میرے دل پر نازل ہوا۔ آخر میں یہ دیکھیں نا، عجیب بات ہے کہ برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت۔ اللہ کا فضل ہے جو اس نے مجھے توفیق دیا کہ ہر بات جو سچ ہے میں نکالتا ہوں اپنے منہ سے، وہ لکھتا ہوں، اور اللہ نے اپنے فضل سے ہی مجھے ہر قسم کی علائشوں سے، دنیاوی جو ہوتی ہیں ان سے بچایا۔ پھر اگلا مصرع ہے، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کرے حفاظت۔ اور پھر دعا بھی اللہ نے منگوا دی میرے منہ سے کہ اے میرے بندے دعا کر مجھے میرے آگے کہ تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کرے حفاظت، بھی اے اللہ میں تیرے چمن کا گل ہوں اور تو نے ہی میری حفاظت کرنی ہے۔ تو میں نے جب سے یہ دنیا میں مطلب کہ دعویٰ میرا اوپن ہے سارا، میں نے تو کبھی کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی حفاظتی میرے ساتھ نہیں ہے۔ کل اپنا اکثر میرا سائیکل ہے، وہاں پر میں سیر بھی کرتا ہوں، جاتا ہوں تو اپنا کام کرتا ہوں، میں نے کبھی اس قسم کی ٹینشن نہیں لی۔ اللہ کے پاس میری حفاظت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرتا چلا رہا ہے، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح وہ حفاظت میری فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو شعر ہے نا کہ برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیری چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ کسی نے کیا خوب شعر لکھا ہے، ایک فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس عاجز کی حفاظت فرمائے گا، اور ہر قسم کے جو مخالفوں کے بد ارادے ہیں ان کے بد ارادوں سے میری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں سامعین کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس جو میرا لیکچر ہے، میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33، اور ساتھ ہی بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فتح و غلبہ کا وعدہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا ہے، اور یہ بھی بتا دیا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو وعدہ ہے علماء امت جو ہیں اس وقت دنیا میں، اور حضرت مرزا غلام صاحب کے ایمان کے مطابق بھی، اب سارے میں نے حوالے پڑھ دیے ہیں، اور حدیث کے مطابق بھی، کہ یہ نزول مسیح عیسی ابن مریم جو ہے اس کے خروج کے ساتھ اس کے وقت میں یہ واقعہ ہوگا۔ لہٰذا میں اب سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالہ سے خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اپنے لیکچر میں کچھ باتوں پر روشنی ڈالے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسی ابن مریم کی ابن مریم جو کی پیشگوئی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو کیونکہ وہ بڑا اہم واقعہ ہے اس کے ساتھ وابستہ، اور قرآن کریم میں جو فتح نصرت اسلام کا وعدہ اللہ نے دیا ہوا اس کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا، وابستہ کیا ہوا اس بندے کے ساتھ جس کی آنکھ نے امت کو خبر دی ہوئی ہے، اور وہی وہ وجود ہے جس کی محمدی مریم کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے چلہ ہوشیارپور میں بشارت اللہ نے دی تھی۔ یعنی نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگوئی کوئی ہی چلہ ہوشیارپور میں ذرا تفصیل کے ساتھ دہرایا گیا ہے، تو بہت بڑا وہ واقعہ ہے۔ تو اس نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگوئی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میرا لیکچر ہوگا اس میں اس پر روشنی ڈالوں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس پیشگوئی کے متعلق آج تک کیا کیا ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ کیا ہوگا۔ تو یہاں پر میں ایک دو حوالوں کے حوالے سے میں ریفرنس ہیں مرزا غلام صاحب کے، اس کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی دنیا میں نیا مدعی کھڑا ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مأمور فرمایا ہے بطور خاص، تو اس قسم کا جو مدعی ہوگا اس کے دعویٰ پر غور و فکر کرنا چاہیے تقویٰ کے ساتھ، اور یہ بھی فرمایا کہ خالی الذہن ہو کر یہ کام کرنا چاہیے اور نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے کام، ان کی نصیحت ہے۔ اور اکثر میں نے پڑھی ہے، آج بھی چاہتا تھا کہ میں اپنے اس لیکچر کے دوران تھوڑا ذکر کر دوں، یہ نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں، اور چونکہ بڑا
قیمتی الفاظ ہیں. اگر کوئی ہدایت پانا چاہے یا کوئی ہدایت لینا چاہے اس کے لیے مرزا غلام صاحب نے بڑی اس کی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے ان الفاظ میں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. باقی ایسی بات ہوتی ہے. امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں مرزا غلام صاحب کے زمانے میں وہ جانتے تھے. انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا. پہلے وہ جو حیات مسیح کا عقیدہ جو آپ نے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے مرزا غلام صاحب کے مطابق تو وہ بت تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے دل و دماغ کو اس بت سے صاف کر دیا تھا الہام کے ساتھ. ان کے دلوں میں تھا. مرزا صاحب چاہتے تھے کہ اس بت کو پہلے میں ان کے دل و دماغ سے نکال دوں تاکہ یہ خالی الذہن ہو جائے. تبھی انہوں نے جب اشتہار جاری کیا تھا دلی میں اپنے دعوے کے بعد تو اس میں یہی انہوں نے لوگوں مخالفوں سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم پہلے حیات مسیح کے عقیدے پر غور کریں گے. آگے اس میں فرماتے ہیں اپنے اس بیان میں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. میں جماعت احمدیہ قادیان کے اپنے سادہ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ مرزا غلام صاحب کی اس نصیحت کو معمولی نہ سمجھو. اس کو سنجیدگی سے اس پر بھی غور بھی کرو، اس کے فالو کرو اس نصیحت کو. اسی طرح جماعت احمدیہ قادیان کے ارباب و اختیار جو ہیں، علماء کرام جو ہیں اور موجودہ جو ان کا خلیفہ صاحب ہیں، ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں. ہدایت کے حوالہ سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے تو مرزا غلام صاحب کی اس تحریر کو فالو کرے، اس کے مطابق عمل کرے. میں کبھی یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس کو ضرور ہدایت دے گا. تو آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ اس عاجز کا دعویٰ جو ہے اس پر حضور علیہ السلام کی اسی جو نصیحت ابھی میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں اس کے ساتھ آپ لوگ غور و فکر کرو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہدایت ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے محروم نہیں کرے گا. علاوہ اس کی ایک اور بات حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمائی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی قیمتی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج اس کا ذکر کر دوں. وہ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا ہے. اپنی تحریروں میں اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ دنیا پرستی کے لیے دین کو ڈھال نہ بنائیں. یعنی دنیا کمانے کے لیے دین کے پیچھے چھپ کر دنیا کمانے کے لیے دین کو ڈھال نہ بنائیں. مرزا غلام صاحب نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے. اور عجیب بات ہے کہ وہ تو فرما گئے اس دنیا میں، وہ 26 مئی 1908 کو تو وہ چلے گئے اللہ کے پاس. یہ جو نصیحت کر کے گئے تھے اور جس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا تھا سب سے زیادہ جماعت احمدیہ میں ان کے بعد دنیا پرستی یہ جو ہے اس کے لیے دین کو ڈھال مرزا غلام صاحب کی اولاد نے بنایا. یعنی وہ اتنی قیمتی نصیحت کر کے گئے تھے، اس سے بھی فائدہ نہ مرزا غلام صاحب کی اولاد نے اٹھایا. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ بھی ملفوظات جلد 8 صفحہ 141 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردار دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈالتے ہیں. جب اس چادر کو اٹھایا جائے تو وہی نجاست اور وہی بدبو موجود ہے. یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے. اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہری ہو جاتے ہیں. اس وقت جماعت احمدیہ قادیان جو اکثر چھوڑ رہے ہیں لوگ، بعض دہری ہو گئے. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، وہ دین مذہب سے چلے گئے. یعنی یہ وجہ بنی کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد جو کیا کرتی پھر رہی ہے، یہ دنیا کماتی پھر رہی ہے، لیکن دین کے بیس میں پیچھے سب دنیا کمائی جا رہی ہے، آگے دین کا نام، احمدیت کا، اسلام کا، حقیقی اسلام کا بلکہ نام رکھا ہوا، پیچھے سارا دنیاوی کاروبار ہے. تو ایسی ٹھوکر لگی لوگوں کو، بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کو، تو وہ بیچارے دہرے ہی ہو گئے اور دین سے مذہب سے چلے گئے. تو اس حوالے سے
مرزا غلام صاحب نے اپنے ایک بیان دیا ہوا ہے اپنی اولاد کے حوالہ سے، میں چاہتا ہوں وہ بھی پڑھ دوں. یہ ضمیمہ انجامیات ہم روحانی خزائن جلد 11 صفحات 223 تا 224. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور عناد میں بڑھ جائے گا. بس اسی دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا. اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. جیسے جہلوں کی عادت ہے انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے. اس وقت مرزا غلام صاحب کی اولاد کا کیا حال ہے؟ آپ دیکھیں یہی نمبردار ہیں نا جماعت احمدیہ قادیان کے کرتا دھرتا یا قیادت کرنے والے. مرزا مسعود صاحب، مرزا طاہر صاحب، ان کے آگے میں نے اپنا مقدمہ رکھا، اے میرے سید، اے میرے آقا کر کے. ان بھٹکی ہوئے لوگوں کو میں نے کال کیا، پکارا بھی مجھے میری رہنمائی کریں، اگر میں غلطی پر ہوں بتائیں مجھے کہ کیا غلطی ہے. دیکھیں تکبر ان کا اور دلوں کی سختی. آگے حسن فرماتے ہیں انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے. بس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا. یہ بطور خاص بس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا. یہ اس میں مرزا غلام صاحب اس ذکی غلام کی بعثت، اس کی جب اس نے نازل ہونا اس وقت کا یہ وہ بات کر رہے ہیں. یہاں اپنا امر نازل کرنے سے ان کی یہ مراد ہے کہ جب یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب وہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ دنیا میں معمور فرمائے گا. آگے حسن فرماتے ہیں جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلوب میں بڑھ گئے اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جبکہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو. تو اس کے بعد میں یہ جو دنیا پرستی ہے مذہب کے نام پر انہوں نے کیا تماشا کیا ہے، ہمارے قائدین جو ہیں 1914 سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، تو اس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں. پہلے میں معروف دیوبندی عالم ایک مولانا عبدالکلام صاحب آزاد وہ گزرے ہیں، بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے. بہرحال ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا جو پارٹیشن ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے حوالہ سے، لیکن بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شریف انسان اور انتہائی صاحب علم آدمی تھے. اس کا حوالہ ہے ایک میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سامعین کو. اخبار وکیل امرتسر 30 مئی 1908 کو ان کا ایک بیان شائع ہوتا ہے اس اخبار میں. بڑا مشہور اخبار تھا اس زمانے میں، یہ اخبار وکیل جو ہے امرتسر سے چھپتا ہے. وہ لکھتے ہیں مرزا غلام صاحب کے حوالہ سے، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب مشہور مفسر قرآن حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ کریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا. وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی. آج کل جو مخالفین بہت ہی زیادہ مرزا غلام صاحب پر گند اچھالتے پھر رہے ہیں، اور ان میں کچھ احمدی لوگ بھی جو چھوڑ چکے ہیں احمدیت کو وہ بھی شامل ہیں. وہ بھی اس قسم کا دن رات یہ کوئی مرزا غلام صاحب کے کردار پر حملے، دن رات ان کی احمدیت پر حملے یہ کرتے رہتی ہیں. میں ان کے حوالہ سے یہ میں نے بات چاہتا تھا میں کہ یہ بیان جو ہے وہ احمدی نہیں تھا. مولانا عبدالکلام آزاد تو وہ کبھی بھی انہوں نے جماعت احمدیہ میں شمولیت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس انسان نے بڑے تقوی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے کردار کے حوالہ سے یہ بیان دیا تھا 1908 میں ان کی وفات کے موقع پر. بلکہ انہوں نے تو اور بہت ساری باتیں کہی تھیں جو کہ میں کسی وقت موقع ملا تو پڑھ کر سناؤں گا. اس کے بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک اور بات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں یعنی کہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کہا تھا، کیونکہ وہ اختلاف کرتے تھے مسلم لیگ کے ساتھ، محمد علی جناح کے ساتھ. یعنی مولانا عبدالکلام آزاد نے پاکستان بننے سے پہلے کہا تھا پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں. کتنے لفظ ان کے سچے نکلے کہ آج دیکھیں ہندوستان پاکستان بن گیا، مسلمانوں کو کیا حال ہے ہندوستان میں. یہ
ہندو اپنی اکثریت کے زوم میں کتنا ظلم ڈالتے پھر رہے ہیں مسلمانوں پر. اس کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں. تو آج وہی ہو رہا ہے, دن رات کاٹے جا رہے ہیں. وہ آگے لکھتی ہیں اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں. اب دیکھیں پاکستان محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر سنیں. ان کا جو پاکستان تھا اس کا تصور ہی کچھ اور تھا. اس پاکستان میں مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ تھا. کوئی مسجد جائے, کوئی مندر جائے, کوئی چرچ جائے, یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں. ایکول شہری ہوں گے پاکستان کے برابر, یہ ان کا تصور تھا پاکستان کا. اب دیکھتے ہیں کتنی بدقسمتی اس پاکستان کی, یہ پاکستان کے لوگوں کی. آج یہی پاکستان ملنگ اور دیوبندیوں کی جھولی میں پڑا ہوا ہے, جنہوں نے پاکستان کی بے انتہا مخالفت کی تھی. قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہہ دیا تھا, اور پاکستان کو پلیزستان کہا تھا. آج پاکستان ان کی جھولی میں ہے. اور جنہوں نے لوگوں نے مثلا جماعت احمدیہ کے جو ارباب و اختیار ہیں, جن سے میرا آج اختلاف ہے ان سے, یہ مذہبی اختلاف ہے ہمارا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل دیانتداری کے ساتھ اور وفا کے ساتھ تحریک پاکستان میں شمولیت اختیار کر کے پاکستان کی تخلیق میں مسٹر محمد جناح کی مدد کی تھی. آپ سب جانتے ہیں چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کتنے قداور شخص تھے سیاسی میدان میں. تو یہ سارے وہ احمدی تھے. تو آج دیکھو ان احمدیوں کا کیا حال ہے. مولویوں نے کیا کیا, بھٹو نے مولویوں کے ساتھ مل کر یا جو بھی ان کے مل کر 1974 میں کیا, وہ بیچارے غیر مسلم کا لیبل لگا کر پھر رہے ہیں. یعنی جنہوں نے قربانیاں دیں قیام پاکستان کے لیے, آج وہ اسلام سے ہی باہر کر دیا, پاکستان سے باہر کر دیا, وہ شہری نہیں رہے پاکستان کے. یہ ظلم ہے. مطلب کہ وہ بات صحیح ہو گئی کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں. وہی کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں, اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں. دیکھو ہر مولوی کا ذاتی اسلام بنا ہوا ہے. جو چاہتا ہے تو وہ توہین رسالت کا الزام لگا کر, کوئی عیسائی ہے, کوئی احمدی ہے, جس کو بھی وہ آئے دن غازی مول کی طرح کاٹتے پھر رہے ہیں. یہ اسلام یہ نہیں ہے جس کا یہ مولوی اظہار کرتے پھر رہے ہیں. اسلام کوئی اور چیز ہے. اسلام وہ ہے جو آسم لائے تھے, یہ قرآن ہے, اس میں جو اسلام ہے وہ اسلام ہے. تو مولانا عبدالکلام آزاد صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں. خاکسار سمجھتا ہے سامعین کرام کہ انہیں یہ حقیقت بھی بیان کر دینی چاہیے تھی کہ چونکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت احمدیہ پر آپ کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے قبضہ کر لیا ہے, لہٰذا اب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی احمدیت کی خیر بھی نہیں. وہی کچھ ہوا. مرزا بشیر الدین محمود نے وہی کچھ کیا, جماعت احمدیہ میں پر قبضہ کر کے احمدیت کے ساتھ جو مسلمان آج اسلام کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں. اور جو ہندوستان میں جو ہندو ہیں اکثریت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں, یہی مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے 1954 سے لے کر آج تک وہی معاملہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں چندہ کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دنیا پرستی کی جو بات ابھی میں نے کی ہے نا, مرزا غلام صاحب نے روکا ہے کہ دنیا پرستی کے لیے دین اسلام کو ڈھال نہیں بنانا چاہیے. تو اس حوالے سے میں کیا انہوں نے 1954 سے لے کر آج تک ترقیات کی ہیں, مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کس طرح احمدیت کی جڑ ماری ہے اور ان کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا ہے, میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس حوالے سے. سامعین کرام, مرزا محمود صاحب کے دور میں ایک بار خواجہ حسن نظامی صاحب نے قادیان کو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مرزا محمود احمد خلیفہ ثانی صاحب کی دعوت پر وزٹ کیا. اس کے بعد اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں, ہم نے قادیان میں امور عامہ کا معائنہ کیا, نشر و اشاعت اور تحریک جدید کے دفاتر دیکھے, غرض بہشتی مقبرہ پہنچے تو اسے سبزہ و راستہ کے اعتبار سے واقعی جنت مانوی پایا. لیکن ایک بات بڑی حیران کن تھی کہ اس کے تمام درختوں اور پیڑوں پر قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے پرندے ایک ہی راگ الاپ رہے تھے, چندہ چندہ. یہ میں نے کوئی لفاظ بھی پڑھے ہیں جو انہوں نے لکھے تھے. تو یہی بات چندہ چندہ ہی ہو رہی ہے 1954 سے لے کر آج تک. تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمدیہ میں 48 چندے نافذ کیے ہیں. دیکھو نا میرے پاس وہ لسٹ ہے, یہاں پر وہ 48 چندوں کی تفصیل ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیکچر کو اتنا زیادہ طویل نہ کروں.
میں ان کی تفصیل نامہ پڑھوں. یہ 48 چندے لکھی ہوئے ہیں وہاں پر, تو یہ بالکل ہیں اور لگے ہوئے ہیں. اور احمدی بیچارے, وہ بیچارے مجبور کیا, وہ پابند ہیں وہ چندے دیں. تو یہ ہے سامعین کرام دنیا پرستی, یعنی دین کے لبادے میں, جس سے مرزا غلام صاحب نے ہمیں اپنے جماعت کو, اپنے پیروکاروں کو منع کیا تھا. خاکسار آخر پہ اپنے حوالے سے بھی کہہ دے دیتا ہے کہ یہ جو میرے مخالفین ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے پھر رہے ہیں دن رات 18 سال سے کہ جمبا صاحب کو ختم کر دو, اور اس کی جو دعوت ہے دے رہا ہے اس کا نام و نشان بھی نہ رہے. ہر طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے میرے خلاف, میرا مقاطعہ, بائیکاٹ, میرے بچوں کا, میری جماعت کے دوسرے لوگوں کا ہر جگہ پر انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے. اور ان کی دن رات کوششیں ہیں کہ عبدالغفار جمبا کا جو نقطہ نظر ہے یا جو ان کی دعوت ہے یا جو ان کو دعویٰ ہے تو اس کو ویسے ختم کر دیں. اور میں جرمنی میں رہائش پذیر ہوں. یورپ میں یا ویسٹ میں کسی انسان کو طاقت نہیں ہے یا کو حق نہیں دیتے ان کے قوانین جو ہیں کہ کسی انسان پر حملہ کریں یا اس کو جان سے ماریں. یہ پابند ہیں, یہ جانتے ہیں. یہ پاکستان نہیں ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو, پیسے دلا کے چھوڑ جاؤ. یہاں پر نہیں ایسی بات ہوتی. تو بہرحال یہی بات وجہ ہے کہ الحمدللہ اس سازش کو میں رہ رہا ہوں عرصہ دراز سے, اور یہ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا بال تک بگا نہیں کر سکے. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ نے میری زندگی مقرر کی ہوئی ہے اس وقت تک یہ لوگ میرا بال بھی کا نہیں بگاڑ سکیں گے. بہرحال کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں میں. وہی شعر جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا تھا, وہ الہامی جو دعا ہے منظور, برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت, تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. آج کل سامعین کرام دیکھیں کیا حال ہے جماعت احمدیہ قادیان کا. ان کا جو خلیفہ صاحب جس کو کہتے ہیں دل کو گنگا ہو چکا ہے, بیٹھا ہوا ہے چھپ کے. مطلب بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ نداء النصر کے حوالے سے اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دے, بیان جاری کر, یہ کیا آپ نے کہا تھا. یعنی 44 منٹ کی وہ جو نداء النصر کی بیان ہے, ظاہر ہے اس میں مرزا مسرور بھی باتیں کرتا رہا ہے, وہ مظلوم لڑکی بھی کرتی رہی ہے. تو وہ بہت ساری باتیں اس بیان میں, اس کیسٹ میں, یعنی 44 منٹ کا جو کیسٹ ہے اس میں مرزا مسرور نے بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اتنا بڑا گندا الزام لگا دیا اس پر, جو بیچاری روتی چیختی رہی کہ وہ اس کی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا, عمر کیا گیا. یعنی اس کی اور ساری باتیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. بار بار پورے جماعت احمدیہ کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مرزا مسعود صاحب اگر نداء النصر اپنے بیان میں غلط ہے تو وہ اپنا اس کا دفاع کرتے ہوئے بیان دے. مرزا مسعود صاحب آپ دیکھیں 3 مہینے ہو گئے ہیں غالباً, 11 دسمبر 2021 کی بات ہے, خاموش ہے وہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقدری خاموش ہونا ہے. بلائے قادیان کے اینڈ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بلاؤں کو صفحہ ہستی سے لپیٹ دیا کرتا ہے. کچھ وقت یہ لوگ دنیا کو غلام بناتے ہیں, اسیر کرتے ہیں, لیکن دائمی یہ غلامی, یہ اسیری نہیں ہو سکتی. آخر پہ میں اس شعر پہ اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وہ قید کرتا تھا کل تک جو بے گناہوں کو, وہ قید کرتا تھا کل تک جو بے گناہوں کو, وہ آج کھا گیا ہے مات چند اسیروں سے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. فالحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.